یہ چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ منصوبوں کے اوپر، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے منصوبوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا تھا، وہ جو حصہ تھا، جو 56% تھا، نصف سے زیادہ تھا، وہ کم ہو کے 2021-22 کے سال کے اندر 40% پہ آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے اندر جو ترقیاتی کام ہے وہ کم نہیں ہو رہا، پی ایس ڈی پی کے اندر ایلوکیشن کم ہو رہی ہے، اور یہ ہم آپ کو اگلے پیج کے اوپر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم کام زیادہ کریں گے، زمین پہ سڑکیں زیادہ بنیں گی، لیکن پی ایس ڈی پی کا ایک نسبتاً کم حصہ جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ دوسرا ایک بڑی ترجیح پانی۔ آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں، میں ہر ایک کو بولتا ہوں کہ آپ کسی حلقے میں پاکستان کے چلے جائیں، چاروں صوبوں کے اندر، ان سے عوام سے پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو کم سے کم پہلے 3 مسئلے کے اندر پانی ضرور ہوگا، اور کئی پاکستان کے ایسے حلقے ہوں گے جہاں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہوگا۔ اس میں ہماری جو 2016-17 کا اگر میں دیکھتا ہوں تو 4% ٹوٹل جو ہے اس میں سے ایلوکیشن جاتی تھی پانی کے منصوبوں کے لیے، اور یہ بڑے منصوبے بھی ہیں اس کے اندر، جو ڈیمز ہیں اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے پانی کا گراؤنڈ کے اوپر، یہ وہ بھی شامل ہے، تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آگے۔ اب وہ 2.5 گنا بڑھ کے 4% کے بجائے 10% ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ترجیح ہے، تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ سوشل سیکٹر کے اوپر آپ کو سپینڈنگ، صحت ہے، تعلیم ہے، انوائرمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قوموں کا مستقبل جڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو ملک کے مختلف علاقے ہیں ان کو یکساں مواقع ملنے چاہیے ترقی کے لیے، اور تبھی پاکستان میں یکجہتی بڑھے گی عوام کے اندر۔ یہ ٹینک اور بندوق کے زور کے اوپر آپ قوموں کو ساتھ نہیں رکھتے، قوم میں ہر شخص کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اتنا ہی اس قوم کا حصہ ہوں جتنا کسی اور علاقے کے رہنے والا، تب قومیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے اندر یکجہتی بڑھتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اور اس کا بریک اپ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، 23% تھا 2016-17 کے بجٹ کے اندر، اور اس بجٹ کے اندر جو نیا ہے اس میں بڑھا کر اس کو 31% کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ معیشت کو لے جانا کدھر چاہتے ہیں؟ انفراسٹرکچر ضروری چیز ہوتی ہے، انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ معیشت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ پیداواری صلاحیت بڑھے، معیشت کے اندر آمدنی بڑھے اور آمدنی سے ٹیکس زیادہ آئیں، اور پھر اس سے اور آپ ترقیاتی کام کریں، تو آپ کو جو پیداواری شعبے ہیں، یعنی زراعت ہے اور صنعت ہے، آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو نئی دنیا کے اندر جو اس وقت ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے جو سیکٹرز ہیں جس پہ پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ 21ویں صدی کی ایک معیشت پاکستان کے اندر بھی بنتے ہوئے دیکھیں۔ ان چیزوں کے لیے 2016-17 میں 2% ٹوٹل بجٹ کا رکھا گیا تھا، اب 2.5 گنا اس کو بڑھا کے ہم نے 5% پر لے گئے ہیں۔ پھر یہ جڑا ہوا ہے اس پوائنٹ سے جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی میں بات کر رہا تھا، کہ ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ہمیشہ ضرورت جتنی ہوگی اتنے حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، لامحدود ضرورت ہے ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے ایک کام جو شروع کیا ہے، اور اگلے پیج پہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کو شراکت دار بنا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ہم اگر 3 روپے لگائیں تو اس سے ہم 10 روپے کے ترقیاتی کام کیسے کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں یہ وائبلٹی گیپ فنڈ بنایا گیا اور اس کی ایلوکیشنز کی گئی ہیں، اور 7% ہماری ایلوکیشن جو ہے وہ اس سال اس کام کے لیے جائے گی، اور باقی جو دوسری چیزیں تمام ملا کے وہ 15% سے کم ہو کے 7% پہ آ گئی ہیں۔ اگلے پیج پہ آ جائیے۔ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی بڑے بڑے جو منصوبے ہیں، خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے، سکر حیدرآباد کے منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن ہے، گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے کی جو مکمل کرنا ہے اس کے لیے پیسہ ہے اس کے اندر، ڈیولائزیشن اور امپروومنٹ جو N50 کا ہے، یارک، ساگو، جوب، یہ جو 210 کلومیٹر کا ایریا ہے، پھر M8 جس میں ہوشان، ہوشاب، آوران، خزدار وارہ کے سیکشنز ہیں وہ ہیں،
اپنے گلگت کے اندر اور چترال کو کنیکٹ کرنے کے لیے شندور چترال روڈ جو آگے جی بی تک جائے گی اس پورے نیٹ ورک کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اور روڈ جو لنک کرتی ہیں موٹر ویز کو ایگزسٹنگ جو پرانی ہائی ویز تھیں ان کے ساتھ لنک روڈز اس کی اندر انویسٹمنٹ ہے. اور ریلویز کے اندر ML1 جو ہے وہ ظاہر ایک بڑا منصوبہ ہے گوادر ایئرپورٹ کو مکمل کرنا ہے. اگلے پیج پہ جائیں جی. یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں, اب اگلے پیج پہ آئیں. اچھا یہ ہو کیسے رہا, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہم کر کس طرح سے رہے. اس وقت پچھلے 2 ماہ کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی جو بورڈ ہے جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں اس کے اندر تقریباً 240 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. اور خوشخبری لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو پہلا منصوبہ ہم نے سیالکوٹ کھاریاں والا جو منظور کیا تھا اس کے ٹینڈر کیے گئے, اس کی بڈز آ گئی ہیں, اور کل ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ کے اندر اس میٹنگ میں ریویو کیا جو بڈز آئی ہیں. اور جو بڈز آئی ہیں وہ جو اس کی ٹرانزیکشن سٹرکچر جو اس کا بنایا گیا تھا اس کے بھی مطابق ہیں, اور جتنا وائبلٹی گیپ فنڈ ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اندر بھی آتی ہیں, اس کے اندر ہی ہیں. تو وہ ہم نے منظوری دے دی ہے, اور اب جو ہے وہ انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے. NHA نے اور NHA جا کے وہ اگریمنٹ سائن کر کے اس منصوبے کے اوپر کام شروع کرا دے گا. اسی طریقے سے سکر حیدرآباد 200 ارب روپے کا تقریباً تخمینہ ہے. ایکنے کی منظوری بھی ہو گئی ہے, پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ نے بھی منظوری دے دی ہے. تو 240 ارب روپے کے تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ کو تقریباً 500 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں, جو ہماری امید یہ ہے کہ اگلے آپ سمجھ لیں اکتوبر تک, جون میں ہم بیٹھے ہوئے, اکتوبر کے آخر تک مزید یہ 240 ارب روپے ہو گئے, اور مزید کوئی 530 ارب روپے 535 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں مزید پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ کے پاس ٹرانزیکشنز آ جائیں گی اور ان کی منظوری ہو جائے گی. اس کے اندر سیالکوٹ کھاریاں سکر حیدرآباد میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا, کراچی کوئٹہ چمن روڈ ہے, کراچی سرکولر ریلوے ہے, کراچی پیپری کا جو فریٹ کوریڈور ہے وہ ہے, اور ریلویز کے کچھ ہسپتال جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور اسی کو کام کو کرنے کے لیے 61 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ہمارے اگلے سال کے PSDP کے اندر. آگے آ جائیں جی. یہ پانی کا میں نے آپ کو بتایا 4% سے بڑھا کے 10% کر دیا. اگلے پیج پہ آ جائیں. اور اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں, پاکستان میں ایک وقت کے اندر 3 بڑے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے, آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا. دیا میر بادشاہ, مومن, داسو, اور اگلے سال تقریباً 85 ارب روپے تو ہیں وہ PSDP کے اندر ان ڈیمز کے لیے رکھے گئے ہیں. وابڈا جو اپنی فنڈ ریزنگ کر رہا ہے, بڑا کامیاب انہوں نے فنڈ ریزنگ ابھی لیٹسٹ بانڈ ایشو کیا اپنا, تو وہ اس کے علاوہ ہے ظاہر ہے جو بہت ایک بڑی رقم ہوگی. اسی طریقے سے یہ جو ہمارا پانی کا نظام ہے اس کے اندر جو نہریں تو ہم لے کر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد نیا کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو 2020-21 کے اندر تقریباً 1 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا, اور اگلے سال میں اگلے 2 سال کے اندر ہم 2 لاکھ ایکڑ مزید زمین کو کمانڈ ایریا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اب آپ سمجھ لیں 3 سال کے اندر 3 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے مزید کاشت کے لیے آ جائے گی. اور یہ جو ہمیں باہر سے اس وقت چیزیں منگوانی پڑ رہی ہیں, خوردونوش کی چیزیں اور دوسری زراعت کی جو ضروریات ہیں, اس کے اندر کمی لائی جا سکے. اس کے علاوہ 25 ارب روپے کے پانی کے منصوبے سندھ کے اندر ہیں جی. K4 ہے, نئی گاج ڈیم ہے. K4 اور نئی گاج ڈیم پرانے منصوبے تھے, رک گئے, فنڈز کی کمی تھی. وفاق نے پوری ذمہ داری لے لی دونوں منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے, اور یہ منصوبوں کے پیسہ ہے رینی کینال کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے لیے, اور ایک سمال سٹوریج ڈیمز کا پروجیکٹ ہے سندھ کے اندر 25 ارب روپے اس کے لیے ہیں. بلوچستان کے اندر کچھی کینال ہے, اوران, وندر, مجگور ڈیمز ہیں, اور اس کے علاوہ مزید چھوٹے ڈیمز ہیں. پنجاب کے اندر گبیر ڈیم اور پپین ڈیمز کے لیے بھی پیسے رکھے گئے. آگے جی. انرجی کی ایلوکیشن, یہ آگے آ جائیں, یہ میں نے بتا دیا. اس کے اندر بیسکلی کیونکہ پاور جنریشن آپ کے پاس اس وقت نہ صرف جتنی آپ کو چاہیے وہ ہے, بلکہ اس سے بھی ہمارے پاس زیادہ آ گئی ہے, کئی دفعہ اس کی بات ہو گئی ہے. تو انویسٹمنٹ جو پاور سیکٹر کے اندر کی جا رہی ہے وہ اب بنیادی طور پہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر یہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 100 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم کی ڈی باٹلنیکنگ اور اپ گریڈ کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو پہلے فیصلہ کیا تھا CCOE نے کہ جو لو ایفیشنسی پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور صرف جو ہائی ایفیشنسی پلانٹس ہیں وہ چلائیں, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, یہ پورا ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈ ہوگا تو پھر ہم بند کر سکیں گے, وہ جو لو ایفیشنسی پلانٹس ہیں ان کو بند کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ہیوی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ سندھ کے اندر جو اندرون سندھ کی 2 ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں ہسکو اور سپکو, ان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. K2 K3 کوسٹل پاور پروجیکٹس جو ہیں ہمارے, ان کے لیے مزید
फंडिंग रखी गई है। सीपेक के एसईजीज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको बिजली और गैस फराहम करने के लिए पैसे रखे गए हैं, ये बड़ी प्रायोरिटी है। और उसके अलावा तरबेला 5th एक्सटेंशन और इवैक्यूएशन जो सूखी किनारी से जो नेटवर्क बिछाना है जिससे इवैक्यूएशन होगी वो है। और मकरान का नेटवर्क जो बसीमा से इस वक्त आपको पता है वहां पर बिजली जो है वो ईरान से लाई जाती है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और गवादर की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी एक इशू है। तो उस नेटवर्क के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं ताकि उस पर काम और तेजी से किया जा सके। अगले पेज पे आ जाइए। सोशल सेक्टर की एलोकेशन 11% से बढ़ के 20% हो गई है। आगे चलें, इसके अंदर जो हाईलाइट मैं आपको करना चाहता हूं, हायर एजुकेशन कमीशन, ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि जो हायर एजुकेशन के पैसे कट कर लिए गए। 2.7% था जी बजट का टोटल हमारे, और वो 4.9% पे पहुंच गया है। और ये पिछले 3 साल के अंदर 2 गुना से ज्यादा हायर एजुकेशन कमीशन की तरक्याती बजट के अंदर इजाफा किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाए। ये 105 यूनिवर्सिटीज हैं, 120 प्रोजेक्ट्स हैं, 44 अरब रुपए रखे गए हायर एजुकेशन कमीशन के लिए। इसके अलावा 5 अरब रुपए हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप की स्कीम जो है जिससे 6,000 से ज्यादा स्कॉलर्स और फैकल्टी वाले जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगे। आगे आ जाए। एनवायरमेंट, माहौलियात दुनिया में नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, और मेरे ख्याल में इसमें कोई अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट भी है इमरान खान का तो मानेगा कि जिस तरीके से इमरान खान ने एनवायरमेंट के कॉज को सपोर्ट किया है उसकी रिकग्निशन अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो दुनिया के अंदर रिकग्निशन दी जा रही है। और इसलिए आपने देखा आलमी एनवायरमेंट वाले दिन के अंदर जो मेन प्रोग्राम था उसको चेयर वजीर आजम पाकिस्तान ने किया। ये एक रिकग्निशन थी इस बात की कि वजीर आजम ने जिस तरीके से माहौलियात के लिए काम किया है, और सिर्फ जुबानी काम नहीं, वही आपको बता रहे हैं कि उसके पीछे जो पैसा भी लगाया जा रहा है वो दुनिया के अंदर अब रिकग्नाइज किया जा रहा है। 14 अरब रुपए अगले साल रखे जा रहे हैं जी। ये बिलियन ट्री जो सुनामी है, 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के लिए वो चल रहा है। इस साल भी तकरीबन उस पर 10 अरब रुपए खर्च किए गए थे, अगले साल हमने 14 अरब रुपए रखे। आप जैसे दे सकते हैं 2016-17 में वो ये ना होने के बराबर था। तकरीबन 16 गुना इजाफा हो गया टोटल एलोकेशन एनवायरनमेंट में। आगे जी। अच्छा, पे आखिरी चीज मैं बता दूं कि हेल्थ के अंदर इस साल जो ये जारी साल है इसके अंदर एक बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की गई और 51 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए गए एक प्रोग्राम के तहत जो कोविड रिस्पांस प्रोग्राम था, जिसमें तमाम सूबों के साथ मिलके फंडिंग शेयर्ड बेसिस के ऊपर, लेकिन शेयरिंग हमने ऐसे की कि जो वफाक का हिस्सा था हमने पहले वो पैसा डिस्बर्स कर दिया है। अब सूबे अगले 2 साल के अंदर अपना अपना हिस्सा डालेंगे। 51 अरब रुपए का उसके अंदर हिस्सा बनता है वफाक का, और सूबों के पैसे मिला के वो 85 से 90 अरब रुपए के सेहत के प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में वफाक का कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम जो है सेहत का इतना बड़ा इससे पहले नहीं हुआ। जो मुख्तलिफ हमारे इलाके हैं उनकी आपस के अंदर जो डिस्पैरिटीज हैं उसके अंदर जो तवाजुन नहीं है और कुछ इलाके हमारे पीछे रह गए, उसको पूरा करने के लिए वजीर आजम की जो हिदायत थी उसके मुताबिक 4 खुसूसी तरक्याती पैकेजेस के ऊपर काम किया गया। इसमें जनूबी बलोचिस्तान के अजला जो हैं उनके ऊपर काम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए सिंध में पहले एक शहरी सिंध के लिए एक प्रोग्राम बना और उसके बाद उसके बाद अंदरून सिंध के 14 तरजीही अजलात के लिए काम किया गया। इसी के साथ साथ जो जम अजला हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम हुए पहले जिनको फाटा कहते थे, उनके लिए खुसूसी एलोकेशंस जो वफाक ने सिलसिला शुरू किया हुआ है वो उसमें मजीद इजाफा किया गया। और इस साल वफाक की तरफ से जो ब्लॉक एलोकेशंस जाती हैं फाटा की डेवलपमेंट के लिए, जम अजला के तरक्याती बजट के लिए, वो 54 अरब रुपए पर हम ले गए हैं। तो ये तमाम पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं एक खास तौर पे वो इलाके जो वो सब छोटे सूबे जहां पर ज्यादा एहसास महरूमी है उसके लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अगले पेज पे आ जाए। अब आखिर में मैं सिर्फ हैंडओवर करूंगा जलासिम बाजवा को कि वो सीपेक के बारे में ये मैंने खुसूसी तौर पे इसलिए डलवाया है क्योंकि बहुत इसके ऊपर इबाम पैदा किया जाता है। ऐसे बातें होती हैं कि जैसे खत्म कर दिया गया, सीपेक के ऊपर कोई तवज्जो नहीं रही इस हुकूमत की। तो वो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आने वाला बजट है इसके अंदर भी 87 अरब रुपए रखे गए हैं और उसके अंदर से 42 अरब रुपए जो हैं वो जो मगरबी जो रास्ता है, जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है, उसके लिए खसूसी तौर पे रखे गए। जो SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं हमारी, दाबेजी, रशकई, फैसलाबाद और बुस्तान, उसके लिए 7 अरब रुपए, जिसके जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। लेकिन मैं जल बाजवा से बोलूंगा चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी से कि इसके ऊपर जरा